إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ کی مجلس میں وصیت کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اپنے پیچھے وہ جو کچھ جائیداد چھوڑ جاتا ہے، مال و دولت چھوڑتا ہے، اس میں 4 حقوق ترتیب وار اس کے اندر لازم ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے. کہ سب سے پہلے جو مرنے والے نے اپنے مال کو چھوڑا، اس مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. دوسرا نمبر آتا ہے اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اور تیسرا حق آتا ہے اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی تو جائز وصیت کو تہائی مال میں ادا کیا جائے گا. پھر چوتھا حق اس کے مال میں یہ ہے کہ اس کے وارثین کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے. شریعت سے پہلے، اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، کہ عرب میں میراث کا کوئی اتنا خاص ضابطہ، کوئی اصول قوانین نہیں تھے، بلکہ عورتوں کو سرے سے وہ محروم کر دیتے تھے. اسی طریقے سے بچہ ہے، اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو نابالغ لڑکا بھی ہو تو اس کو بھی میراث سے محروم کر دیتے تھے. عورت ہے، بیوی ہے تو بیوی کو بھی میراث سے محروم. اگر لڑکی ہے تو لڑکی، چھوٹی بچی ہے یا بڑی بچی ہو تو لڑکی بھی میراث سے محروم ہوتی. شروع دور میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. انہوں نے بیوی، 2 لڑکیاں، ایک لڑکا، نابالغ لڑکی چھوٹی، 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا چھوڑا. اب ظاہر سی بات ہے، عورت ہے تو عرب زمانے جاہلیت کے اعتبار سے بیوی کو بھی میراث سے کچھ حصہ نہیں ملتا. اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ میراث اسی لڑکے کو دی جاتی جو تلوار چلانے کے قابل ہو، گھوڑے پر سواری کے قابل ہو. ظاہر سی بات جب بچہ چھوٹا ہے تو نہ وہ تلوار چلا سکتا ہے نہ گھوڑ سواری کر سکتا ہے. تو ان کے جزات 2 بھائی آئے اور ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا. ان کی بیوی نے، اوس بن ثابت کی بیوی نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم میری 2 لڑکیوں سے شادی کر لو تاکہ ان کا کچھ بھلا ہو جائے. وہ بھی انکار کر دیا. تو وہ پھر شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، پورا واقعہ بتایا. اب تک بھی میراث کا کوئی قاعدہ اور اس کے ضوابط، احکام نازل نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے کہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. یہ آیت کریمہ نازل فرمائے. اس میں بیان فرمایا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو مرنے والا اپنے بچوں کو، اولادوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا. پھر اس کے بعد آگے یوصیکم اللہ والا پورا ایک مکمل رکو نازل فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان فرمایا. بیوی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو کتنا ملے گا. اگر شوہر ہے تو شوہر کو کتنا ملتا ہے. ماں باپ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا. اور یہ بھی رشتہ داروں کے بدلنے کی وجہ سے ان کے حصے میں بھی کمی زیادتی کب کب ہوگی، قرآن کریم نے، شریعت نے بیان کر دیا. اب اگر ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان کے ذمہ یہ شریعت نے، یہ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے حصوں کو متعین کر کے رکھ دیا ہے. اب اگر جس موقع پر جس کے یہاں جو مسئلہ ہو، علماء کرام، مفتیان کرام سے رجوع کرے اور ان سے اپنی پوری نوعیت کو پوچھے. ہم یہ بھی نہ سوچے کہ بھئی فلاں شخص نے، اس کے یہاں پر میراث کا مسئلہ ہوا تھا تو مفتی صاحب نے یہ بتایا تو اس کو اتنا ملے گا، ہمارے یہاں بھی اتنا ملے گا.
کہ وارثین کی کمی بیشی کی وجہ سے حصوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو کسی اور کے میراث کا وہاں ان کو ایسا بتا تو ہمارا بھی یہی ہوگا، نہیں، بلکہ ہم ہمارے پورے مسائل کو مفتیان کرام کے سامنے رکھے کہ رشتہ داروں میں یہ اب میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ علماء کرام فرماتے کہ میراث کے عمل کو جلدی کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، اور اس کی بڑی حکمتوں کا بیان فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر فوری طور پر میراث تقسیم کر دی جائے گی، سب کے دل نرم ہے، غم زدہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر والے قریبی رشتہ دار عزیز ہم سے چلے گئے، تو سب کے دل نرم ہے، غم زدہ ہے، تو بیٹھ جائیں گے، مجلس ہوگی، پیار محبت سے آدمی آسانی سے لین دین کا معاملہ ہو جائے، کوئی کمی بھی لے لے گا، کسی کو زیادتی جائے گی تب بھی آدمی دل کھول کے اس کو برداشت کر لے گا۔ لیکن جیسے جیسے معاملہ بڑھتا ہے، موت کا وقت دور ہوتا چلا جاتا ہے، غم دور ہوتا جاتا ہے، اب پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی لڑائیاں رونما ہوتی، پہلے بھی اور بعد میں دینا تو ہے ہی، تو اس لیے ہم اس کو پہلے ہی دے دیا کریں۔ اور اگر اس کو تاخیر کرنے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ نابالغ بچے میراث میں ہوتے ہیں، وارثوں میں ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، اور جو بڑا ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے استعمال کرتا جاتا ہے، تو اس کے استعمال کرنے سے، میراث کو تقسیم نہ کرنے سے وہ نابالغ بچوں کا حق بھی مارا جاتا ہے، جو یہ گنہگار ہوگا۔ بڑی سخت وعید حدیث میں، جو شخص کسی وارث کے حصے کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے حصے کو اس کو کاٹ دے گا، بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طریقے سے کبھی یہ ہوتا ہے مرنے والا خود اپنے موارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سخت وعید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، اور مرنے کے وقت بس اوقات وہ ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے اپنے پوری پراپرٹی، پوری جائیداد کسی اور جگہ دے دی، کسی اور جگہ وقف کر دی، یا کسی ایک لڑکے کو دے دی، کسی اور رشتہ دار میں دے دی، دوسروں کو محروم کرنے کے لیے پوری زندگی نیک عمل کرتا گیا، لیکن آخری وقت میں ایسا عمل کیا قصداً محروموں کو، وارثین کو محروم کرنا چاہ، ہمارے نبی فرماتے آخر میں ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ بھی ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ جو کسی وارث کے حصے کو کاٹے گا، وارث کے حصے کو محروم کرے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو محروم کرے گا۔ یہ تمام وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو انسان یہ بھی سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے، میری اولادوں کو سب کچھ ملنا ہے، اگر میری کوئی اولاد نافرمان ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنی اولادوں سے ناراض ہو، ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی بہت سامنے آتا ہے کہ کبھی والدین اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر جائیداد اپنی تقسیم کرتے ہیں اپنی حیاتی میں تو اس کو میراث نہیں کہا جائے گا۔ میراث تو ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں حیاتی میں جو ہوگی اس کو میراث نہیں کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی باپ اپنی حیاتی میں اپنی پراپرٹی کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جائے گا، اس کو ہدیہ کہا جائے گا، بخشش کہا جائے گا، اس کو میراث نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ اصول نہیں چلے گا کہ جیسا لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، لڑکی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ اب اگر باپ اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے تو جتنا حصہ وہ لڑکے کو دے گا اتنا حصہ لڑکی کو بھی دے گا۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ 10 لاکھ لڑکے کو دے رہا ہے تو 5 لاکھ لڑکی کو دے رہا ہے، دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اولادیں اپنے ماں باپ سے ان کے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ آپ ہمیں دے دو، وہ تو وہ خود ان کے مالک ہے۔ اولاد ان کے جو چیزیں ماں باپ کے قبضے میں جس کی ملکیت ان کے پاس ہے، اولاد اس کی حقدار نہیں ہوتی۔ اولادیں کبھی بسا اوقات ضد کرتی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ اولادوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد شریعت نے بیان فرمایا۔ یہ سراسر ظلم ہے جو اپنے والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی نانا کا انتقال ہو گیا کہ نانا کی وراثت میں امی کو حصہ کافی ملا، اب بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی جن کی شادی میں ہو چکی ان کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ ماں کو پریشر کرتی ہے، فورس کرتی ہے
کہ ہمیں بھی اس میں سے دے دو، ہمیں ہم اس میں سے دے دو، اور وہ مجبوراً وہ ماں اپنی اولاد کے بیٹے کے ساتھ تو رہنا، اگر نہیں دوں گا تو یہ ناراض ہوگا تو مجھے کہاں رکھے گا۔ لڑکیوں کو بھی منہ دکھانا ہے تو وہ اپنے ناراض ہونے کے باوجود اپنی مال کو دوسرے میں تقسیم کر دیتی۔ سخت وعید ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی دل کی شکنی سے نہ چاہنے کے باوجود مجبوراً زبردستی کسی کے مال کو وہ لیتا ہے، اس کے لیے لینا اجازت نہیں، حق نہیں ہے اس کا، سامنے والے کی ناراضگی کے ساتھ مال کو لیا جا رہا ہے۔ ایسے کہ بھی دادا کا انتقال ہو گیا کہ باپ کے پاس وراثت آئی تو اولاد باپ سے مطالبہ کرتے ہمیں ہمارا حق دے دو، ہمارا حق دے دو، ہمارا حصہ دے دو، تو ان کا حصہ ہے ہی نہیں، ان کا حصہ تو باپ کے مرنے کے بعد ان کا لگتا ہے، حیاتی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور ایسے واقعات بھی کئی ہمارے نظروں کے سامنے آپ نے بھی دیکھو گے، کتابوں میں بھی پڑھے اور نظروں کے سامنے دیکھے بھی گئے کہ بہت پیسہ ہے، لاکھوں روپیہ، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن باپ نے چاہا کہ میری اولادیں شادی ہو گئی، نوجوان لڑکے ہیں، اب میں ریٹائر ہو جاتا، کاروبار ان کو سونپ دیتا ہوں، گھر بار ان کو سونپ دیتا، میں آرام کروں گا، اللہ اللہ کروں گا، لیکن جیسے کاروبار ان کے حوالے کر دیا، ان کی نظریں بدل گئی، لہجے بدل گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی ماں باپ کے لیے۔ یہ واقعات ہمارے سامنے آئے ہوئے کہ بڑے بنگلوں میں رہنے والے کروڑ پتی لوگ ایک ہی مہینے میں، 2 ہی مہینوں میں اولادوں کے لہجے بدل گئے، اور وہ باپ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں نے کتنا کچھ ان کے لیے کیا اور آج یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہ شریعت کے ہم احکام کو سمجھے، تھوڑے سے مال و دولت کے خاطر آج انسان اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ خاص طور پر میراث کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک سوئی بھی اگر مرنے والے نے چھوڑی ہے وہ بھی وارثین کا حق ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ ایک مریض کے پاس عیادت کے لیے گئے، جب وہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فوراً چراغ کو بجھا دیا، پھر اپنے پیسوں سے تیل منگوایا، اس وقت چراغوں کا دور تھا، اور اس میں چراغ میں تیل ڈالا اور چراغ جلایا۔ دوسرے ان کے مریدین نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ کا مالک تھا، چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ اس کا یہ مالک تھا، جب اس کی وفات ہو گئی اس کا چراغ کے تیل میں دوسرے وارثین کا حق شامل ہو گیا، جو اب یہاں پر کتنے وارثین موجود نہیں ہیں، اب ہم اس کی اجازت کے بغیر، وارثین کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء کرام نے کابرین نے کتنے احتیاط کا معاملہ فرمایا، آج اس میں بڑی کوتاہیاں کی جاتی، بڑی محرومی ہوتی، وہ خاص طور پر آج بھی جو زمانے جاہلیت کا رواج تھا، عورتوں کے پر ظلم کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو محروم کیا جاتا، وہ آج بھی موجود ہے کہ آج بھی عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے میراث سے، ورثے سے، اگر وہ مانگتی بھی ہے تو بھائیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ دارالفتہ میں ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک بھائی بہن آئے، یو پی کے رہنے والے تھے، اور ان کے میراث کا مسئلہ تھا، کافی دکانیں، کافی کچھ تھا، وہ ایک لڑکی تھی، 4-5 بھائی تھے، کافی تھے، وہ لڑکی چاہتی مجھے میرا حصہ مل جائے، بڑی رقم تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں حج کے چلی جاؤں، تو وہ جو بھائی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یو پی میں تو ہم نہیں دیتے ہیں، وہ مجھے یوں کہہ رہا ہے آپ کے گجرات میں یہ دیتے ہیں ورثہ، لیکن ہمارے یو پی میں تو ہم نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں کی شریعت بھی وہی ہے جو ہمارے یہاں کی شریعت ہے، ہمارے گجرات والوں کا مذہب یا ہماری شریعت کوئی الگ نہیں ہے، سب جگہ قانون ایک ہی ہے، مذہب ایک ہی ہے، تو وہاں وہ لوگ یو پی بہار کے ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ شادیوں میں لاکھوں روپے انہیں خرچ کیا جاتا ہے، لڑکے کو جہیز میں کار دی جاتی، ایک عام رواج ہے، لڑکے کے باپ کو گاڑی دی جاتی، لوگ جو نارمل گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی زمین جائیداد کو بیچ کر تقریباً 25-30 لاکھ تو تقریباً عام آدمی، غریب آدمی اپنی شادی بیاہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو جب وہ لوگ لڑکیوں میں اتنی شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جہیز جو کچھ دے دیا تو ہماری اس کی لڑکی کا وہ حق بھی ادا ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ اس کے دینے سے اگر لاکھوں کروڑ روپیہ بھی شادی میں خرچ کیا جائے تو اس کے دینے سے اس باپ کے انتقال کے بعد بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے شادی میں بہت خرچ کر دیا، اب تیرا کوئی حق نہیں، اس کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ ایسے ہی بیوی کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی مظلوم بنتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے بیوی خود ظالم بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے
کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان بڑا ہے اور نئی نئی شادی ہوئی ہے کہ اولادیں بھی نہیں ہیں، اب اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، خاندان بڑا ہے، یہ اکیلی ہے، اولادیں بھی نہیں، اور شوہر اس کے شوہر کی میراث میں سے کچھ بھی اس کو نہیں دیا جاتا، محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیتے، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم نے حصہ متعین فرمایا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اگر اولاد ہے تو کل ملکیت میں سے 8واں حصہ اس کو دیا جائے گا، پوری پراپرٹی میں سے۔ مثال کے طور پر شوہر اگر 80 لاکھ کا مالک ہے اور اس کی اولاد ہے تو 80 لاکھ کا 8واں حصہ 10 لاکھ بنتے ہیں، 10 لاکھ بیوی حقدار ہوگی، اور اگر اولادیں نہیں ہیں اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو ربع قرآن کریم کہتا ہے چوتھا حصہ، یعنی 80 لاکھ کا چوتھا حصہ 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، پورے پراپرٹی میں سے چوتھا حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ اور شوہر کا مسئلہ یہ کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، اگر اولادیں نہیں ہیں تو کل ملکیت کا آدھا حصہ، بیوی کی جتنی پراپرٹی ہے، اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کے مال کا آدھا حصہ یہ شوہر کو ملے گا، اگر اولادیں ہیں تو پھر چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بیوی عام طور پر ہمارے یہاں تو ظالم نظر آتی یا تو مظلوم ہمارے معاشرے میں نظر آتی، اگر نئی نئی شادی ہے، اولادیں نہیں یا اولادیں چھوٹی ہیں تو اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اس کی شوہر کی پراپرٹی سے بالکل اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے بھی، خود کی پراپرٹی، سارے بھائی بہن الگ رہنے والے ہیں، ماں باپ بھی اس کے حیات ہیں، تو اس کا خود کا شوہر کا ذاتی بنگلہ تھا، ذاتی گھر تھا، دکان تھی، بزنس تھا، لیکن ان سب پر قبضہ بیوی کر لیتی، وہ سمجھتی کہ شوہر میرا تو پوری پراپرٹی میری ہوئی، وہ اپنے اس مال میں سے، حالانکہ اس کے مرنے اور اس کے شوہر کے ماں باپ بھی حیات تھے، وہ اس میں سے اس کے ماں باپ کو بھی اور کسی کو بھی حصہ نہیں دیتی، سب کے سب خود رکھ لیتی، اپنی اولاد کے لیے رکھ لیتی ہے۔ تو یہ عورت یا تو ظالم بنتی یا تو مظلوم ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ کہ شریعت نے ہر ایک کے حصے کو متعین فرمایا، اگر ہم نے علماء کرام سے رجوع کر کے ہر ایک کے حصے کو بیان کر کے اگر ہم نے دے دیا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ قرآن کریم نے یہ میراث کے مسئلے کو بیان کر کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ تمام میراث کے مسئلے کی ایک مکمل رکو ہے۔ ماں باپ کے حصے کو بیان فرمایا، میاں بیوی کے حقوق کو حصے کو بیان فرمایا، بھائی بہنوں کے حصے کو، لڑکے لڑکی کے حصے کو بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے اندر رہ کر زندگی گزارتے رہنا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ فرما رہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ نے مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، پھر بھی تم نے ان کے وارثین کو ان کا حق نہیں دیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی، اللہ فرما رہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے بڑا سخت جملہ استعمال فرمایا۔ عام طور پر اس طرح کے الفاظ کافروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں قرآن کریم میراث کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہم وارثین کے مسائل کو سمجھے، بڑے نازک مسئلے ہیں، اور اسی طریقے سے مرنے والے کی کسی بھی چیز کو ہم کسی کو ہدیہ بھی نہ کر دیں یا مسجد مدارس میں بھی نہ دے دیں۔ یہ نہیں کہ مرنے والا مر گیا تو ہم اس کے نام پر ہم وارثین کی اجازت کے بغیر مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں دے دیں، یہ بھی شریعت منع فرماتی۔ ہر وارثین کی اجازت ضروری ہے، اور اگر وارثین میں بھی نابالغ ہے، بچے تو مجنون ہے، پاگل ہے، تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں میراث کے متعلق، وقتاً فوقتاً جس طرح کے حالات آئے علماء کرام کی طرف ہم رجوع کریں، علماء کرام سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو حل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اما علینا الا البلاغ۔